کچھ لوگ ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں جبکہ وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتے، یا وہ صرف ایک خواب تھے جو ہمیں ساری زندگی یاد رہے گا۔ کبھی سوچا تم نے کہ کیوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ سب اتفاق ہوتا ہے یا یہ بھی کسی تقدیر کا حصہ؟ کیوں اللہ کسی کو ہمارے راستے میں لاتا ہے جبکہ وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا؟ یہ سوال ہر اس دل کا ہے جس نے کسی پر بھروسہ کیا، کسی کے ساتھ زندگی کے خواب دیکھے اور پھر اچانک سب کچھ بکھرتا ہوا دیکھا۔ لیکن شاید یہ لمحہ، یہ تکلیف، یہ خالی پن بے مقصد نہیں۔ ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر تعلق کا ایک مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ تعلق زندگی بھر کا نہ ہو، لیکن وہ ہمیں کچھ سکھانے آتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کسی شخص کو ہماری زندگی میں صرف اس لیے لاتا ہے کہ ہمیں آئینہ دکھا سکے، کہ ہم جان سکیں ہم کون ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں کسی انسان کی ضرورت ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی کے آنے سے تم نے دعاؤں کا راستہ پکڑ لیا، کسی نے تمہیں توڑ کر اللہ تک پہنچا دیا، کسی نے تمہیں رلایا، لیکن وہی آنسو تمہیں سجدے میں لے آئے۔ یہی تو مقصد تھا، یہی وہ چھپی ہوئی حکمت تھی۔ یاد رکھو، جو لوگ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتے وہ اکثر ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے آتے ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کسی کے سہارے پر مت جینا، کیونکہ اصلی سہارا صرف رب ہے۔ لیکن دل کا درد یہ کیوں رہتا ہے؟ کیوں ہم ان یادوں کو نہیں بھلا پاتے؟ کیونکہ یہ درد صرف تمہیں قریب لانے کے لیے ہے، اللہ کے۔ جب کوئی ہمیں چھوڑ کر جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں سب ختم ہو گیا، لیکن سچ یہ ہے یہ آغاز ہے ایک نئے رشتے کا، جو رب اور بندے کے درمیان جڑتا ہے، اور یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ شخص تمہارے نصیب میں نہیں تھا تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ وہ بہتر جانتا ہے کون تمہارے لیے اچھا ہے، کون تمہیں تکلیف دے کر جنت کے قریب لے جائے گا۔ جب وہ شخص چلا جائے تو یہ دل کیسے سنبھالیں اور اللہ کے فیصلے کیسے قبول کریں؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ تنہائی، یہ اذیت تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں جوڑنے کے لیے اور پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنانے کے لیے آئی ہے؟ لیکن دل یہ بات کب مانتا ہے؟ دل تو چاہتا ہے کہ جو خواب دیکھے تھے وہ سچ ہوں، جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوں۔ لیکن پھر ایک دن حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ شخص جسے ہم نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا وہ کبھی ہمارا نصیب تھا ہی نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دو راستے کھلتے ہیں، یا تو ہم ساری زندگی اسی ادھورے پن میں جی لیں، یا پھر اپنے دل کے ٹکڑوں کو سمیٹ لیں اور کہہ دیں یا اللہ یہ دل تیرا ہے، تو ہی اسے بھر دے، تو ہی اسے سکون دے۔ کبھی کبھی اللہ ہم سے وہ چیز اس لیے لے لیتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کرنا بھول گئے ہیں۔ ہم نے اپنی امیدیں
اس کے بندوں سے باندھ لی ہیں، جبکہ امید صرف خالق سے باندھنی چاہیے۔ سوال یہ ہے، کیا تم اللہ کے فیصلے کو مان سکتے ہو؟ کیا تم یہ یقین رکھ سکتے ہو کہ جو تم سے چھین لیا گیا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا؟ کیا تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو کہ اگر ایک دروازہ بند ہو رہا ہے تو رب تمہارے لیے بہتر دروازہ کھولے گا؟ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ جب وہ کسی کو ہماری زندگی سے نکالتا ہے تو اس خلا کو اپنی محبت سے بھرنے کے لیے ہمارے قریب آتا ہے، لیکن ہم اپنی نظریں اٹھاتے ہی نہیں۔ ہم بس پیچھے مڑ مڑ کر اس شخص کو دیکھتے رہتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ کبھی رک کر یہ سوال خود سے کرو، کیا واقعی وہ شخص تمہارا سہارا تھا؟ اگر تھا تو پھر وہ تمہیں ادھورا چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ اصلی سہارا وہ ہوتا ہے جو تمہیں کبھی نہ چھوڑے، اور ایسا سہارا صرف رب دیتا ہے۔ یاد رکھو، جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ چاہ کر بھی تمہارا نہیں ہوگا، اور جو تمہارے نصیب میں ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی، کیونکہ رب کا لکھا کبھی نہیں بدلتا۔ ذرا سوچو، کیا تم اپنے دل کو اس رب کے سپرد کر سکتے ہو جس نے یہ دل بنایا ہے؟ کیونکہ سکون تب آتا ہے جب دل انسانوں سے ہٹ کر اللہ سے جڑ جائے۔ تمہیں پتہ ہے، جب دل اللہ سے جڑ جائے تو پھر رب کیسے اپنی محبت کے رنگ دکھاتا ہے۔ کیا تم تیار ہو جاننے کے لیے کہ رب کی محبت انسان کی محبت سے کتنی الگ اور بے مثال ہے؟ رات کا سکون، ہوا میں ہلکی ٹھنڈک، اور ایک دل جو دنیا کی ساری امیدوں سے تھک کر اب صرف ایک نام پکار رہا ہے، یا اللہ۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ جب انسان سب سے ہار جاتا ہے تو اللہ اسے اپنے قریب بلا لیتا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم سمجھتے ہیں سب ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے یہاں سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کے قریب آنا کیسا لگتا ہے؟ یہ ایسا ہے جیسے طوفان کے بعد روشنی پھوٹ پڑے، جیسے جلتے دل پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے، جیسے کوئی تمہارے روح کو گلے لگا لے اور کہہ دے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ جب تم رب کو اپنا لیتے ہو تو وہ تمہارے دل سے ساری ٹوٹی امیدیں، سارے بکھرے خواب آہستہ آہستہ نکال دیتا ہے، اور ان کی جگہ ایسی محبت بھر دیتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتی۔ کیا تم جانتے ہو اللہ کی محبت میں سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ جب دنیا تمہیں تنہا چھوڑ دیتی ہے تو وہ تمہارے اندر ایک عجیب سا سکون بھر دیتا ہے، ایسا سکون جو کسی انسان سے نہیں ملتا، اور یہیں سے زندگی بدلتی ہے۔ اب تم لوگوں کے لیے نہیں، صرف اس رب کے لیے جیتے ہو۔ اب تمہیں کسی کے چھوڑ جانے کا خوف نہیں رہتا، کیونکہ تمہارے پاس وہ ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا۔ لیکن سنو، اللہ صرف سکون ہی نہیں دیتا، وہ اپنی محبت کے رنگ اور بھی دکھاتا ہے۔ کبھی ایسے دروازے کھولتا ہے جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی تمہارے حق میں ایسی تقدیر لکھ دیتا ہے جو تمہارے خوابوں سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے بہتر ہو۔ کیا یہ یقین کافی نہیں کہ وہ تمہارے لیے بہتر جانتا ہے؟ اور سنو، جب تم اللہ کے ہو جاتے ہو تو وہ تمہارا ذکر
فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ ذرا سوچو، زمین پر تمہارا دل رب کی محبت سے دھڑک رہا ہو اور آسمان پر تمہارا نام لیا جا رہا ہو۔ یہ کیسا اعزاز ہے تمہارے لیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی قیمت دنیا سے نہیں بلکہ رب کے قریب ہونے سے لگتی ہے۔ کیا تم اپنے دل کو ایسی محبت کے سپرد کر سکتے ہو جو کبھی نہیں ٹوٹے گا؟ کیا تم تیار ہو دنیا سے زیادہ اللہ کو چاہنے کے لیے؟ کیونکہ یاد رکھو، جو دل اللہ کا ہو جائے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ جو سکون تم ڈھونڈتے رہے لوگوں کے لفظوں میں، وہ رب کے ذکر میں چھپا ہے۔ وہ محبت جو تم مانگتے رہے انسانوں سے، وہ رب کے قریب ہونے میں ہے۔ آج کے بعد کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اکیلے ہو۔ جب سب چھوڑ جائیں تب بھی وہ ایک رب کہے گا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یا اللہ، جو شخص بھی یہ الفاظ سن رہا ہے اس کے دل کے سارے زخم بھر دے، اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو مسکان میں بدل دے اور اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اسے وہ سکون عطا کر دے جو صرف تیرے قریب ہونے میں ہے۔ اور آخر میں یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے زخم لفظوں میں بدلتے ہیں اور یہ لفظ تمہیں اللہ تک لے جاتے ہیں۔ اگر یہ پیغام تمہارے دل کو چھو گیا ہو تو اس سفر میں ہمارے ساتھ چلتے رہیں، کیونکہ یہ سفر تمہیں اللہ تک لے جائے گا۔